اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید، ایک قرآن کے عالم اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی تیرے لیے دے دی۔ واقعی یہ تو بات حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کسی کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، تو دنیا میں تمہیں تمہارا اجر مل چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تو اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کی خاطر، علم سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم کہیں، قاری کہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے تیرے نام کے پیچھے بھی 10 دمیں لگی ہوں اور آگے بھی 10 دمیں لگی ہوں۔ دیکھا نہیں آپ نے علماء کے اشتہاروں پہ نام اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ لگا دیے۔ تو تجھے دنیا میں کافی لوگوں نے تیری تعریف کی ہے، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تو اجر دنیا میں لے چکا ہے جس مشہوری کے لیے تو نے کیا تھا، تو اوندا منہ کر کے دوزخ میں اسے بھی پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ تجھے اتنا مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جو موقع بھی تھا، جس موقع پہ تو خوش ہوتا تھا میں نے وہاں خرچ کیا، غریبوں پہ بھی خرچ کیا، مسجد کے اوپر بھی لگا دیا، مدارس کے اوپر بھی لگوایا، اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیے، مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی۔ آج کے دور کے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی تو پوچھ سکتا ہے، تو لیکن یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو ہی دیے جا سکتے ہیں، ایون فرشتے بھی دھوکے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہری عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نے لینا۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ جو تیرے نامہ مال میں گرچہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ نیکیاں فرشتوں نے لکھی ہیں، بندوں کی نظر میں ہے، میری نظر میں تو نہیں ہے، کیونکہ تو نے سب کچھ لوگوں سے تعریف کے لیے کیا کہ میرے دسترخوان سے اتنے لوگ کھاتے تھے، میرے ہاسپٹل سے اتنے لوگ علاج کرواتے تھے، تو میرے حضور تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کو بھی اونا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیتے ہیں۔ سر یہ 3 مثالیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے تو میرے سامنے لے آئے۔ کیا شہید ہونے سے بڑی کوئی نیکی انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے یہ نہیں کی ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا تو 2 ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے، ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور تیسری نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہوئی۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی 3 نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں: شہادت، قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ 3 نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہیں۔